بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف یعنی اچھائی، معروف یعنی اچھائی، منکر برائی۔ یہ جو کہا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکر یعنی برائی۔ تو عزیزان گرامی، معروف یعنی اچھائی، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا۔ لیکن تمام علماء نے لکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر عبادت ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر عبادت ہے۔ ہر عبادت میں قصد قربت ضروری ہے، یعنی اسے قربتاً اللہ انجام دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں میں دکھاوے کے لیے دعوت دوں، میں دنیا کی خاطر اچھائی کی دعوت دوں، یعنی اللہ کی خاطر دعوت دوں۔ عزیزان گرامی، جب انسان کہنا ہے قربتاً اللہ، میں اللہ کی خاطر کوئی کام انجام دے رہا ہوں، خود بخود سوچنا پڑے گا واقعاً اللہ کی خاطر ہے بھی؟ جب انسان اپنی زبان کے الفاظ پہ سوچنے پہ مجبور ہوگا تو اسے سوچنا پڑے گا واقعاً اللہ کی خاطر کر بھی رہا ہوں یا دکھاوا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کا جملہ بہت بڑا، آپ سب کو بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں، جو بھی ساتھ چلے یاد رکھے میرا مقصد دنیا نہیں ہے۔ میں پھر بھی نہیں پہنچا پا رہا ہوں، میرا مقصد دنیا نہیں ہے، میرا مقصد خدا ہے۔ اب بہت سے لوگ آ رہے تھے کہ بھئی آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ لڑیں گے، ساتھ میں عباس ہیں، علی اکبر ہیں، سید سجاد ہیں، تو آپ حکومت بنا لیں گے، پاور لیں گے، ہم سب کو عہدے ملیں گے اگر ہم ساتھ لڑیں گے۔ مولانا کا خبردار، آخرت کے لیے آنا، دنیا کے لیے نہ آنا۔ اب پتہ چلا بہت سے معصومین کے ساتھ اس لیے چلتے ہیں کہ عہدہ ملے گا۔ نیتوں کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک اور جملہ روک کے کہہ رہا ہوں یہاں پہ، عزیزان گرامی بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں، میں ایک جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اکثر انبیاء علیہ السلام کو، اکثر ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے حکومت نہیں دی۔ دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لالچ میں بہت سے لوگ نہ مانتے ہوئے بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے نہ مانتے ہوئے بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس لیے بھی ماننے لگتے ہیں کہ چلو اب تو ان کے پاس حکومت ہے، کچھ نہیں ملا تو عہدہ تو مل ہی جائے گا۔ توجہ، دوسری ہے دولت۔ بھئی یہ دو چیزیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ دو مین چیزیں جس کی وجہ سے کئی مرتبہ نہ ماننے والے بھی ساتھ چلنے لگتے ہیں، حکومت اور دولت یعنی پیسہ۔ عزیزان گرامی، اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نہ حکومت دی نہ دولت دی، تاکہ جو بھی انہیں مانے اللہ کی خاطر مانے، دنیا کی خاطر نہ مانے۔ تو کئی لوگ لالچ میں نہ آئے کہ چلیں ان کے پاس اب حکومت ہے تو چلو مان ہی لو۔ اور کئی ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی مولا کا ساتھ دیا، جیسے حکومت ملی کا یا لی اب عہدہ۔ آپ نے کہا عہدہ جسے مستحق سمجھوں گا اسے دوں گا۔ کہا میں نے آپ کا ہر جگہ ساتھ دیا، کہا اگر اس لیے ساتھ دیا تھا تو نہ دیتا، میں نے نام نہیں لیا ہے۔ عزیزان گرامی، کئی افراد نے کیمپ بدل لیا، جمل میں کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو گئے، صفین میں کسی اور کے ساتھ۔ ان کا لالچ، ان کی جو لالچ تھی، ان کا جو طمع تھا وہ تھا حکومت، دولت۔ توجہ، مولانا کا حکومت میں حصہ اسے دوں گا، گورنر اسے بناؤں گا جسے اہل سمجھوں گا، رشتہ داریاں دوستیاں نہیں پالوں گا۔ عزیزان گرامی، بنو امیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے سب جو بھی رشتہ دار تھا، اہل تھا نہ اہل تھا، انہوں نے سب کو، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے جملے اگر پہنچتے رہے۔ عزیزان گرامی، حکومت اور دولت دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر آدمی ساتھ ملنے لگتا ہے۔ اب آئیے ذرا، مولا امیر کو حکومت مل گئی، توجہ، حکومت ملنے کے باوجود بھی مولا نے فقر و فاقہ رکھا۔ نہیں جملہ پہنچا پا رہا۔ ابا میں پیوند لگے ہیں، خشک روٹی کھا رہے ہیں، تاکہ ابھی بھی کوئی اچھا دسترخوان دیکھ کے میرے ساتھ نہ بیٹھے۔ جو پیسے کھانے اور رزق پہ آ رہا ہے وہ شام چلا جائے۔ شام والا دسترخوان ایسا بچھا رکھا تھا کہ ہر آدمی کہتا تھا کھانا اس کا اچھا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا؟ کتنا سخت رکھا امتحان۔ عزیزان گرامی، کہنا بڑا آسان ہے، میں آج پڑھ رہا ہوں، آج آپ سن رہے ہیں، آج کے دور میں اگر ہم اس دور کے اندر ہو کہ بڑا مشکل کام ہے کہ حکومت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں، مولا امیر سے صرف اللہ کی خاطر چاہت رکھنی، یہی امتحان تھے، یہی آزمائش تھی۔ یہی جناب سید الشہداء فرما رہے تھے کہ بھئی دنیا کی خاطر نہیں، جو آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب مولا کے لوگ بیعت کرنے کے لیے جمع بھی ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس گھر آئے، مولا کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے،
کہ مولا یا علی آپ یہاں پہ جوتے اپنے اصلاح کر رہے ہو، جوتے کو گانٹھ رہے تھے، چمڑے کا جوتا تھا، کہ وہاں ساری کی ساری امت جمع ہو گئی ہے مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کے لیے، مولا پھر بھی اپنے جوتے کو اصلاح کرے چلے جا رہے ہیں۔ جب کچھ دیر گزری تو مولا نے پوچھا اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ یا ابن عباس میرے اس جوتے کی قیمت، کہا یا علی آپ کا جوتا اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ سے نسبت ہے۔ اب پتہ چلا چیز کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نسبت کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ نسبتیں انسان کو قیمتی بناتی ہیں۔ توجہ ایدان گرامی، ایک سن لی کریں، دیکھیں کھل کے بولیں تاکہ انسان جو ہے نا، جو بولنے والا پڑھنے والا کہے کہ وضاحت نہیں ہو سکی، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا جلدی سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دو۔ ہارون الرشید کا نام سن رکھا ہے؟ خلیفہ ہارون، تو حضرت بہلول دانا نام سن رکھا؟ تو پرانے زمانے میں گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، تو باہر پبلک باتھ روم ہوتے تھے۔ بغداد کے پبلک باتھ روم میں نہانے کے لیے ہارون الرشید آیا، کہا بھائی خلیفہ مسلمین تشریف لائے ہیں، سب لوگ خالی کر دے باتھ روم۔ اب وہ کیا ہوتا تھا، وہ تہمت باندھتے تھے، وہ اپنا کرتا پہنتے تھے، جا کے نہا لیتے تھے۔ تو حضرت بہلول دانا بھی جانے لگے، ہارون نے کہا رک جائیے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، کہا رک جائیے یہیں پہ رہیے، کیا بتائیے میری کیا قیمت ہوگی؟ حضرت بہلول دانا سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا 100 دینار۔ ہارون رشید نے کہا بہلول 100 دینار تو میری اس لنگ کی قیمت ہوگی، تہمت کی، یہ جو فارسی میں لنگ، یہ جو میں نے باندھ رکھی ہے میزر، توجہ، یہ جو تہمت باندھ رکھی ہے، دھوتی باندھ رکھی ہے، اس کی قیمت 100 دینار ہے۔ کہا اسی کی تو بتا رہا ہوں، تو ایک کوڑی کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی قیمت اس کی نسبت کی ہوتی ہے۔ یہ جو نہج البلاغہ میں فرما رہے مولا کائنات، قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی وہ اچھائی رکھتا ہے۔ یہ نسبتیں، اچھائی بھی تب اچھائی ہے جب علی سے منسوب ہو۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، عزیزان گرامی، یہ نسبتیں بڑی، آج بھی اگر آپ گوروں میں بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں گے نا، کہیں گے یہ گلاس ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے $1 $2 استعمال شدہ ہے، نہیں یہ 100 سال پرانا ہے، کہ چلو اب قیمت بڑھ گئی کیونکہ اس کی نسبت تاریخ سے ہو گئی۔ نہیں ہے مجمع، کب فلاں حکمران نے اس میں پانی پیا تھا، کب 100 نہیں $1000، کیونکہ نسبت۔ چکی بازار میں لائیے نہیں بکے گی، آٹے کے لیے مشینیں آ گئی ہیں، اگر کوئی کہے یہ چکی وہ ہے جسے سیدہ نے ہاتھ لگایا تھا۔ عزیزان گرامی، ان نسبتوں کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر میرے جملے پہنچ رہے ہیں تو عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء سے منسوب جو بھی چیز ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی ارزش بڑھ جائے گی۔ یہ عام ہے، کون ہے بھئی یہ ذاکر ہے، کہ نہیں یہ حسین کا ذاکر ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مجبور کرے چلے جا رہے ہیں کہ میں اور وضاحت کروں۔ ایک اور مثال سن لیجئے، شیخ مرتضی انصاری، شیخ اعظم انصاری، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزل میں، 150 سال پہلے انتقال ہوا۔ خود فرماتے کہتے میں نے خواب میں دیکھا صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں، کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ ہاں کہا خوش ہوں۔ کہا لیکن وہ جو تمہارے ہر روز درس سے پہلے میرے جد حسین کے مصائب پڑھتا ہے نا، اس سے میں زیادہ راضی ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ ان کے روزہ خان میں نے، وہ تو میرا مصائبی ہے، مصائب پڑھنے والا ہے، میرا مرثیہ خان ہے۔ تو شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں مولا نے فرمایا وہ تیرا نہیں، میرے جد حسین کا، میرے جد حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھنے والا ہے، مصائب پڑھنے والا ہے، مرثیہ روزہ خان مصائب جو پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان ہی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں میں کچھ ہوں تو ارزش کم ہو جاتی ہے۔ جب نسبت دیتے میں ان کا غلام ہوں، ابھی بھی لوگ نہیں ہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ مجھے مجبور کرے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، غلام کی کوئی ارزش نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر غلام قمبر ہو بھی علی کا، عزیزان گرامی اب یہ دنیا کے بادشاہوں سے افضل ہے، غلام مولائے کائنات کا ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے؟ عزیزان گرامی، نسبتوں کی قیمت ہوتی ہے۔ یہی ایک عام کپڑا ہے، کوئی ارزش نہیں رکھتا، لیکن اگر کہا جائے یہ قرآن کریم کا غلاف ہے، میرے جملے پہنچ گئے؟ اب یہی متبرک ہو جائے گا، لوگ اسے چومنے لگیں گے، پتہ چلا نسبتیں قیمت بڑھاتی ہیں۔ غلام بننا ہی ہے تو دنیا کے غلام نہ بنیے گا، غلام بننا ہے تو اہل بیت کے غلام بنیے۔
تو اذان گرامی جو میں پیش کر رہا ہوں یہ معروف کے لیے پہلی شرط مجھے جو موضوع دیا ہے، میں آپ ہی کے انتظامیہ نے موضوع دیا تو سنیے. تو معروف، امر بالمعروف، یہ عبادت ہے. عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے قصد قربت، یعنی قربتاً اللہ. ہم تمام عبادات سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری ہے. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کر رہا ہوں قربتاً اللہ، زیارت پہ جا رہا ہوں قربتاً اللہ، توجہ، خمس نکال رہا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ نکالتا ہوں قربتاً اللہ، توجہ. ہر عبادت سے پہلے قصد قربت ضروری. بھئی آپ اللہ کو بتا رہے ہیں تجھے راضی کر رہا ہوں، اللہ کو پہلے ہی دلوں کا بھید پتا. یہ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، میں اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. حضرات گرامی یہ جو تاکید کی گئی ہے، صدقہ بھی نکالو تو قربتاً اللہ، گھر سے چلو مسجد کے لیے قربتاً اللہ، مجلس میں آؤ قربتاً اللہ، دہراتے رہیں، نیت کریں پروردگارہ اپنے اور اپنے والدین کی خوشنودی کے لیے مجلس میں جا، اپنے اور اپنے والدین کے ثواب کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے قربتاً اللہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے. والدین زندہ ہوں مردہ ہوں، جب آپ نے کہا پروردگارہ تیری خاطر حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، دنیا تو مل ہی جائے گی جب نیت آپ کی بلند ہو. اب ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں تو امام حسین کا خروج ہے. اب آپ نے امر بالمعروف موضوع دیا تو سن ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے یہ دیکھا کہ دنیا فانی ہے. غور سے سن لیے گا، میرے جملوں کو ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، جملوں پہ غور کیجئے گا. مولا نے دیکھا دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. the world will perish, this whole universe will perish. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. جو باقی رہے گا وہ ہے اللہ. تو کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. جیتے رہے جو پہنچ گئے، توجہ. تو مولا حسین نے کہا میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہوں، اللہ میں فنا ہو جاؤں. دنیا میں فنا ہونے کا فائدہ ہی نہیں، دنیا خود ختم ہو جائے گی، یہ فانی ہے. دنیا میں فنا نہ ہونا، اللہ میں فنا. اب جب تک خدائی ہے تب تک حسینی ہے. نہ خدا کو زوال ہے نہ حسین کو زوال. عزیزان گرامی، اب سید الشہداء علیہ السلام کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کیوں وہ اللہ میں فنا ہوئے ہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ کو کیوں اتنی محبت ہے حسین سے. عزیزان گرامی، ساری دنیا کہتی ہے پروردگارہ العظمت للہ، ساری عظمت اللہ کے لیے. اور اگر کوئی اللہ بھی کہے حسین تجھ پہ سلام، بھئی یہ چھٹے امام کے جملے ہیں یا نہیں ہیں کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے. عزیزان گرامی، جس حسین علیہ السلام کو خدا بھی کہے حسین. ایک بہت بڑے ایران کے خطیب گزرے ہیں، عقائد فلسفی، شاید نام سنو. ہمارے پاکستان میں علامہ رشید ترابی، حیدرآباد دکن کے بہت بڑا نام علامہ رشید ترابی، نام سن رکھا ہوگا سب. پاکستان آ گئے تھے اور پاکستان کے سب سے بڑے خطیب اپنے مانے جائے. 1973 میں 1973 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اسی زمانے میں جب یہ پاکستان میں تھے علامہ رشید ترابی، ایران میں تھے علامہ محمد تقی فلسفی، بہت بڑے خطیب تھے. 90s میں انتقال ہوا. 107 یا 106 ان کی ایج تھی. میں اس وقت ایران میں تھا جب ہمارے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. 106-7 سال کے تھے. ایک صحافی ان کے گھر گیا، جا کے سوال کیا، آغا 70 سال آپ ممبر پہ رہے، 60 یا 70 سال ممبر پہ آپ نے تبلیغ کی ہے، زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں بتائیے جو میں ہیڈ لائن لگا دوں. بہت بزرگ تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ایک جملہ ہیڈ لائن میں میری طرف سے یہ لکھوا دینا کہ اللہ کئی مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا. کچھ لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے وہ جیتے رہے. توجہ، کہ اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا. کیوں؟ ارے نادان مجھ سے لڑ رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کہتا ہے مجھ سے لڑنا کیا. کئی مرتبہ اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حسین کے دشمن کو اللہ معاف نہیں کرتا. جو پہنچ گئے ان پہ سلام، جو پہنچ گئے. تب اس صحافی نے کہا آقا یہ کیا آپ نے جملہ کہا، یہ ہیڈ لائنز تو لگیں گی لیکن یہ کیا ہے جملہ، کیا مطلب؟ اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا لیکن حسین کے دشمن کو نہیں. کہا حسین پہلے ہی مظلوم ہے. اللہ کہتا خبردار اس پہ ظلم نہ کرنا جو پہلے ہی مظلوم ہے. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی. جانے گرامی، میں نے دیکھا دنیا میں حسین علیہ السلام کی دشمنی پنپتی نہیں ہے. جو مولا حسین سے دشمنی لیتا ہے نا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے.
عزیزان گرامی، بڑے بڑے اہل سنت والجماعت بہت لوگ سب کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن جس دن حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اب وہ بہترین لباس پہن لیں، لمبی سے لمبی داڑھی رکھ لیں، آب زمزم سے غسل کر لیں، کعبے کا غلاف اوڑھ لیں، ہر آدمی کہے گا تجھ پہ لانا